ہمارے ذہن اس گندگی سے بھر چکے ہیں، آخر کب تک ہم اپنی اصلاح کا فیصلہ نہیں کریں گے؟ ہم آپ کو اسلامی رہنمائی فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے اپنے دماغ اور زندگی کو فحش مواد کی لت کے بعد بحال کیا جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں اور نہ ہی آسان کام ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری معلومات دستیاب ہیں جن میں کفار کے پیش کردہ مختلف طریقے شامل ہیں، لیکن ان تمام طریقوں میں ایک بنیادی چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے اسلام، قرآن، سنت اور احادیث۔ اگرچہ میں ان موضوعات پر تفصیل سے بات کرنا پسند کروں گا اور انشاءاللہ مستقبل میں ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، لیکن فی الحال میں آپ کو چند بنیادی نکات دینا چاہتا ہوں جن پر آپ فوری طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ پہلا اصول، ہر قسم کے غیر ضروری محرکات سے بچیں۔ یہ اصول ہر اس چیز پر لاگو ہوتا ہے جو دماغ میں غیر معمولی حد تک ڈوپامائن پیدا کرتی ہے۔ اس میں شامل ہیں MSG اور مصنوعی ذائقے، ایڈونچر کے لیے خطرناک سرگرمیاں جیسے بنجی جمپنگ، اسکائی ڈائیونگ، اور توجہ حاصل کرنے کے لیے بے مقصد کام کرنا۔ یہ تمام چیزیں دماغ میں مصنوعی طور پر ہائی ڈوپامائن لیول پیدا کرتی ہیں، اور اگر آپ پہلے ہی فحش مواد کی لت کا شکار رہے ہیں تو آپ کا دماغ بہت زیادہ ڈوپامائن کا عادی ہو چکا ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں آپ کی بحالی کے عمل کو مزید مشکل بنا دیں گی۔ یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے ربڑ بینڈ کو کھینچنا۔ جب کوئی ربڑ بینڈ نیا ہوتا ہے تو وہ سخت اور چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسے بار بار کھینچیں تو وہ ڈھیلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی حال آپ کے دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم کا بھی ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر بہت زیادہ ڈوپامائن پیدا کرنے والی سرگرمیاں کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو مزید نشے کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ نارمل زندگی کے عام لمحات سے لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے اور ہر وقت مزید شدت والی محرکات کی تلاش میں رہیں گے۔ دوسرا اصول، صحت مند زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ واقعی اپنی دماغی اور روحانی بحالی چاہتے ہیں تو آپ کو ایک متوازن اور فطرت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، جس میں شامل ہے اچھے اور نیک لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کو مثبت سمت میں لے جائیں۔ کسی اچھے استاد اور رہنما سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ آپ اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ روزانہ ورزش کریں کیونکہ جسمانی سرگرمی ڈوپامین کو صحت مند طریقے سے متوازن کرتی ہے۔ متوازن خوراک کھائیں اور پانی کا مناسب استعمال کریں۔ اچھی کتابیں پڑھیں، خاص طور پر وہ جو آپ کی دینی اور ذہنی نشو و نما میں مددگار ہوں۔ سورج کی روشنی میں وقت گزاری، قدرتی ماحول میں چہل قدمی کریں اور فطرت سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہ سب ایسی سرگرمیاں ہیں جو قدرتی طور پر آپ کے دماغ میں ڈوپامین کو متوازن کرتی ہے اور یہ آپ کی بحالی کے عمل میں مددگار ثابت ہوں گی۔ تیسرا اصول، کمیونٹی سے جاڑ۔ اسلامی معاشرے میں ہمیشہ اجتماعی طور پر زندگی گزارنے پر زور دیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے آج کے جدید دور میں مسلمانوں کے درمیان اجتماعی تعلقات کمزور ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ تنہائی اور روحانی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل علم حاصل کرتے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھتے اور دین کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ زندگی کا طریقہ ہے جس پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں خلا محسوس کر رہے ہیں تو اس خلا کو اسلامی علم، ذکر اور اجتماعی عبادات سے بھریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ خلا کسی اور چیز سے بھر جائے گا اور وہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے طرز زندگی کو اپنانے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دین کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ ایمان، تقوی اور اچھے اعمال سے بھر جاتا ہے، نہ کہ ایسی نقصان دہ عادتوں سے جو ہمیں مزید گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن اور دماغ کو فحش مواد کی لت سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہی طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ 5 وقت کی نماز کو اپنی عادت بنائیں اور جہاں تک ممکن ہو نماز مسجد میں ادا کریں۔ سنت نمازوں کا اہتمام کریں کیونکہ یہ دل کو سکون فراہم کرتی ہیں اور گناہ سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔
قرآن کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہو۔ ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا اصول، روحانی تحفظ اور دماغی صفائی۔ ہمارے دین میں روحانی حفاظت کے اصول موجود ہیں جنہیں ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ جب کوئی انسان بڑے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور پھر توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل اور ذہن میں شکوک و شبہات اور خواہشات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شکوک و شبہات اور خواہشات ایک دوسرے سے جاری ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کی خواہشات کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو اس کے ذہن میں دین کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں، اور اگر وہ شکوک کو جگہ دیتا ہے تو اس کی خواہشات مزید طاقتور ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ کو دونوں چیزوں سے ایک ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے روحانی علاج بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو کچھ ایسی دعائیں اور وظائف کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے دل اور دماغ کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ موعظتین، سورہ الفلق اور سورہ الناس صبح و شام پڑھیں تاکہ آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں۔ آیت الکرسی دن میں کئی مرتبہ پڑھیں، خاص طور پر فجر اور مغرب کے بعد۔ رات کو سوتے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں کیونکہ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ استغفار اور درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ 5واں اصول، اپنی سوچ کو درست سمت میں لے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ فحش مواد کی طرف نہ جائے تو آپ کو اپنی سوچ کو مثبت سرگرمیوں کی طرف موڑنا ہوگا۔ غلط سوچوں سے بچنے کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کسی تعمیری سرگرمی میں مصروف رہیں، جیسے کوئی نیا ہنر سیکھنا، مطالعہ کرنا یا جسمانی ورزش کرنا۔ اپنے ذہن کو بامقصد بنائیں، یعنی اپنی زندگی کا کوئی بڑا ہدف مقرر کریں۔ مسلمانوں کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے دماغ کو صحیح سمت میں لے کر جائیں گی اور آپ کو بیکار خیالات سے نجات ملے گی۔ چھٹا اصول، دعا اور اللہ سے مدد مانگنا۔ آخر میں سب سے اہم چیز اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ جب کوئی شخص کسی برے کام میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی مدد اور دعا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر اپنے گناہ میں بہت وقت گزارا ہے تو اس سے باہر نکلنے میں بھی وقت لگے گا، لیکن اگر آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ چند طاقتور دعائیں جو آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاکدامنی اور غنا مانگتا ہوں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے۔ یہ دعائیں نہ صرف آپ کے دل کو گناہ سے بچائیں گی بلکہ آپ کی زندگی کو ایک مثبت اور بامقصد راستے پر ڈالیں گی۔ اختتامیہ، یہ سب باتیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس گندگی سے مکمل طور پر نکل سکیں تو آپ کو ان اصولوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، اپنی زندگی میں مقصد پیدا کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ ان چیزوں کو اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ فحش مواد کی لت ایک پرانی اور افسوسناک یاد بن جائے گی جسے آپ دوبارہ کبھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں گے۔ اللہ آپ کو آسانی عطا کرے، آپ کے دل و دماغ کو پاک کرے اور آپ کو دین و دنیا میں بہترین راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔